بیوی کا شوہر کو مارنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ سخت حرام ہے. بیوی کا شوہر کو مارنا. بیوی محکومہ ہے، شوہر حاکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ بلندی عطا فرمائی ہے، اور یہ بہنوں کے لیے آزمائش رکھی ہے کہ وہ شوہروں کی اطاعت کریں، جس میں ان کو یقینی سی بات ہے کہ آزمائش میں مبتلا ہونا ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ صبر کرتی ہیں اسی صبر پر ان کے لیے اجر عظیم ہے. تو شوہر کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا، یہی برا ہے چہ جائے کہ مارنا. اگرچہ شوہر کی غلطی بھی ہو، وہ مار نہیں سکتی ہے، وہ نرمی سے پیار محبت سے سمجھائے. اگر شوہر غلطی سے آ جاتا ہے ٹھیک، اگر وہ تسلسل سے غلطی کر رہا ہے اور وہ غلطی ایسی ہے جو عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ غیر اخلاقی حرکات ہیں، تو عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. لیکن یہ طریقہ کار شرعاً بالکل غلط ہے کہ عورت مارنا شروع کر دے. تو بعض ہماری ہو سکتا ہے کہ جو بہنیں اس طرح کے خطرناک حملے میں ملوث ہوں تو وہ ہماری بات کو سن کر ناراض ہو جائیں کہ جی مولوی لوگ تو ایسا کہتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا مشورہ ماننا بہن آپ ہی لوگوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم تو قرآن و حدیث کو نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تو آپ کا یہ اکڑنا، یہ تکبر، یہ شوہر کے منہ پہ چانٹے مارنا یا اس کے گریبان پکڑ کے کھینچنا، یہ آپ کے لیے بہت مہنگا پڑ جائے گا آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے عورت کو محکومہ بنایا ہے. آپ نرم لہجہ اختیار کریں اور نرمی کے ساتھ ہی کریں. ہاں اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے تو میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، وہ خود قابل گرفت ہوگا، لیکن آپ اس طرح کے اقدامات کر کے اگر شوہر ظالم ہے تو خود کو ظالمہ نہ بنائیں، بلکہ مظلومہ اپنے آپ کو رہنے دیں، تاکہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے، اس کو سزا. لیکن اگر آپ خود بھی سزا دینے پر آ گئی اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ نہیں چھوڑتی ہیں یا قانون پہ معاملہ نہیں چھوڑتی ہیں، تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ اور یقیناً عورت جب شوہر کو مارے تو ظالمہ بنے گی اور اس کی آخرت خطرے میں پڑے گی. ایک انہوں نے سوال کیا تھا بہن نے کہ ان کا کہنے کا مطلب شاید یہ تھا کہ فرض نماز میں اگر سجدہ صاحب ہو تو ان کو شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک رکعت مزید پڑھ کے سجدہ صاحب کریں، اور نفل میں ہو تو نہیں. کچھ اسی قسم کا انہوں نے کوشچن کرنا چاہا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں فرض ہوں، وطر واجب ہیں، نفل یا سنت میں موقدہ ہو، غیر موقدہ کوئی بھی نماز ہو، اگر کسی واجب کا ترک ہو جاتا ہے تو اس سے نماز میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کمی کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لاسٹ میں بیٹھ جائیں، التحیات کمپلیٹ کریں، اس کے بعد سیدھی جانب ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں. یہ سجدہ صاحب کے سجدے ہیں، صاحب میں بھول جانا، تو یہ بھول کے سجدے ہیں. جب آپ یہ 2 سجدے کر لیں گے تو جو آپ کی نماز میں کمی پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. پھر بیٹھ کر دوبارہ التحیات پڑھیں، درشی پڑھیں، دعا پڑھیں. کوئی نئی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کا واجب ترک ہو گیا تو لاسٹ میں چاہے فرض ہو نفل ہو، سب میں یہ کرنا ہے کہ لاسٹ میں آپ کو یہ اقدامات کرنے ہوں گے. اگلے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایسے ہی کرتے تھے کہ سیدھی جانب سلام، ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیے، لیکن ہم نے ایک حدیث کی کتاب میں پڑھا کہ بغیر سلام پھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے ہیں. دیکھیں اسی لیے ہم آپ کو منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی میں نے حدیث آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھو؟ اس سے اس طرف نہیں بھیجا گیا بلکہ علماء سے معلوم کریں. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال منقول ہوتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں. اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ یا تو ان میں تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ خاص موقع کے لیے، یہ دوسرے موقع کے لیے ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف بہت قوی حدیث ہوتی ہے، دوسری طرف انتہائی ضعیف ہوتی ہے اور ان میں کوئی مطابقت موافقت قائم نہیں ہو رہی ہوتی، تو ضعیف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قوی کو لیا جاتا ہے. ایسی بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے درمیانی ایام میں جو اعمال اختیار کیے ان کا ذکر ہوتا ہے. بعض حدیثوں میں آخری جو عمر مبارکہ میں سرکار نے اعمال اختیار کیے ان کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر بعد والی پہلے والی کے لیے ناسخ بن جاتی ہیں، گویا کہ نبی کریم نے پہلے ایک عمل اختیار کیا پھر اس سے افضل عمل کی طرف آ گئے. تو یہ عوام کا کام نہیں ہوتا کہ آپ کہیں سے بھی ایک حدیث پڑھ کے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. یقینی سی بات ہے کہ جن علماء نے لکھا کہ سیدھی جانب سلام پھیر کے 2 سجدے کریں، کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ آپ تک پہنچ گئی؟ کیا یہ کتابوں میں بند رکھی تھی؟ کیا آپ کے خاندان میں سینہ بسینہ چلتی چلی آئی تھی اور کسی کو بھی نہیں پتہ چلی تھی؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح طور پہ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی جانب سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے. میں نے درس بخاری کے اندر ابھی کرنٹ کچھ عرصے پہلے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ عمل بھی بعض حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی دلیل ہے. اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن ہمارے امام اعظم نے ان احادیث کو لیا کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدھی جانب سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کیے. تو یہی فقہ حنفی میں طریقہ ہے اور یہی حدیثوں سے ثابت بھی ہے، اور سرکار کا یہ عمل مبارکہ آخری ایام کا بھی ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر وہ حدیثیں وہ اعمال اختیار کرتے تھے جو سرکار کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اعمال ہیں، اس لیے اسی پر آپ عمل کریں.